السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم شرح جامی کا صفحہ اول کی کچھ عبارتیں پڑھتے ہیں اور اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ صاحب کتاب نے فرمایا اما بعد میں لفظ اما یہ تفصیل کے لیے ہے۔ کسی اجمال کو تفصیل کے بعد کسی شے کی تفصیل کرنا ہوتی ہے تو اما کا ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں جاءنی القوم اما زید فاکرمتہ و اما عمرو فاہنتہ، میرے پاس قوم آئی۔ اب قوم میں تو بہت سارے لوگ ہیں، کس کے ساتھ کیا کیا اس کی تفصیل کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ رہا زید تو میں نے اس کی تعظیم کی، رہا عمرو تو میں نے اس کی توہین کی۔ اما یہ حرف تفصیل ہے، تفصیل کے لیے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تفصیل حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لفظ کے ذریعے سے کی تھی۔ لفظ اما یہ معنی شرط کو متضمن ہے، اسی وجہ سے اس کے جواب میں فا کا داخل کرنا لازم ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے لفظ اما کے بعد فرمایا اما بعد فہذہ یہ جواب ہے، اما کا یہ جزا ہے۔ اسی معنی شرط کے متضمن ہونے کی وجہ سے جزا پر فا کا دخول لازم۔ اب آپ کے ذہن میں ایک شبہ ہوگا کہ لفظ اما جب معنی شرط کو متضمن ہے تو اس کے بعد فعل آنا چاہیے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اما اگرچہ معنی شرط کو متضمن ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے فا جزا پر آیا، لیکن معنی ابتدا کو بھی متضمن ہے۔ اس معنی ابتدا کو متضمن ہونے کی وجہ سے اس کے بعد فعل نہ آ کر اسم کا لزوم ہے۔ مصنف فرماتے ہیں فَهَذِهِ فَوَائِدُ وَافِیَہ، یہ سب مکمل فائدے ہیں۔ یہ سب فائدے ہیں کون؟ حاضی سے اشارہ، ابھی تو کتاب شروع ہوئی ہے، کتاب تو ابھی لکھی نہیں گئی ہے، فوائد لکھے نہیں گئے ہیں، مسائل لکھے نہیں گئے ہیں، تو اشارہ کس کی طرف کر دیا؟ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب میں اس کو کیا مسائل لکھنے ہیں، وہ مسائل کا استحضار اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے ذہن و دماغ میں وہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں، فَكَأَنَّهَا مُبْصَرَةٌ، اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ مسائل مبصر اور موجود ہیں۔ اسی لیے جو ذہن میں مستحضر مجموع مسائل کا جو ذخیرہ ہے اس کو موجود و مبصر کے درجے میں رکھ کر اسی کی طرف اشارہ کر دیا، ہذہ فوائد، یہ چند فائدے ہیں۔ فوائد یہ فائدہ کی جمع ہے۔ وافیہ جو کافی ہیں، مکمل ہیں۔ کس چیز میں کافی ہیں یہ فائدے؟ بحل مشکلات الکافیہ، کافیہ جو علامہ ابن حاجب کی کتاب ہے، اس کافیہ کے مشکل مقامات اور اس کافیہ کے مشکل مسائل اور پیچیدہ عبارتوں کو حل کرنے میں یہ فائدے کافی ہیں۔ مشکلات یہ اشکال سے بنا ہے۔ الکافیہ
یہ صاحب کتاب جو صاحب متن ہیں ان کی تصنیف الکافیہ، یہ متن ہے، کافیہ کتاب کا نام ہے۔ الکافیہ میں تا انتقال کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر تا کے ذریعے سے یہ بات بتانا مقصد ہے کہ یہ اب صیغہ صفت نہ ہو کر کے اسم کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور یہ تا کافیہ میں تانیث کی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الرسالۃ الکافیہ۔ یہ کافیہ ہے کس کی؟ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں للعلامہ المشتہر فی المشارق والمغارب، یہ بہت بڑے علم والے شخص جو مشرق و مغرب میں ہر چہار جانب پوری دنیا میں جو مشہور ہیں، جن کی شہرت ہے، وہ ہیں کون؟ شیخ ابن حاجب، علامہ ابن حاجب، جن کے بارے میں ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ المشتہر فی المشارق والمغارب، العلامہ، العلامہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تا اس میں مبالغے کی ہے، بہت زیادہ علم والے۔ لفظ علامہ کا اطلاق ہم تم اور بہت سارے علم والے لوگوں پر تو ہوتا ہے، لیکن علامہ کا اطلاق خالق کائنات پر نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو بہت زیادہ علم والا ہے، اس کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں، لیکن پھر بھی علامہ کا اطلاق باری تعالیٰ پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ العلامہ میں تا اگرچہ مبالغے کے لیے ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب اس کو مبالغے کے لیے ہی سمجھیں۔ کسی کو اس بات کا توہم بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وہم ہو سکتا ہے کہ تا تانیث کے لیے ہے، تو تانیث کے توہم کے پیش نظر لفظ علامہ کا اطلاق اللہ رب العزت کی ذات پر جائز نہیں ہے۔ مشارق اور مغارب جمع کا ذکر کیا، مشرق اور مغرب کی جمع ہے۔ مشرق سورج کے نکلنے کی جگہ، مغرب سورج کے ڈوبنے کی جگہ، یہ جمع کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یا تو اس وجہ سے کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ جو ہیں وہ یومن فیومن الگ الگ دنوں میں بدلتی رہتی ہیں، تو اختلاف مطالع اور اختلاف مغارب کے پیش نظر یہاں پر مغارب و مشارق جمع کا لفظ ذکر کر دیا، ورنہ تو سورج ایک ہے، وہ ایک ہی ہر دن نکلتا ہے، ہر دن ڈوبتا ہے، لیکن جگہ الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر جیسے کہ قرآن پاک میں رب المشرقین و رب المغربین فرمایا، تثنیہ کا لفظ ہے، وہاں پر تثنیہ اس لیے ہے کہ دو موسم، ایک گرمی کا ہوتا ہے، ایک ٹھنڈک کا ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں سورج کے نکلنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اور ٹھنڈک کے موسم میں سورج کے نکلنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اختلاف مطلع ہو جاتا ہے، اختلاف مغرب ہو جاتا ہے، غروب و طلوع کی جگہ بدل جاتی ہیں ٹھنڈک اور گرمی کے موسم میں الگ الگ، تو ان دو موسموں کے لحاظ سے جو اختلاف ہو رہا ہے جگہوں کا، اس وجہ سے وہاں پر تثنیہ کا استعمال ہے، تثنیہ کا ذکر ہے، رب المشرقین و رب المغربین۔ کہیں پر بہت ساری جگہوں پر صرف مشرق اور مغرب مفرد ہے، تو وہاں پر معنی جنسی کا اعتبار ہے۔ بہرحال کافیہ علامہ شیخ ابن حاجب علیہ رحمت و رضوان کی ہے، تغمدہ اللہ بغفرانی، تغمد یتغمدو کا معنی ہوتا ہے چھپانا، غفران کا معنی ہوتا ہے بخشش، غفران ہی ہا ضمیر کا مرجع وہی ولی حمد ہے، یا بلکہ یہاں پر تو لفظ اللہ مذکور ہے، تغمدہ اللہ بغفرانی، یہاں ہا ضمیر کا مرجع لفظ اللہ،
اللہ رب العزت اپنی بخشش، اپنے عفو و کرم سے ان کے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائے، ان کے گناہوں کو چھپا دے۔ وَأَسْكَنَهُ بُحْبُوحَةَ جِنَانِهِ، اور انہیں اسکن یسکن، اسکان حمزہ تسعیر کے لیے ہے، سکنا سے بنا ہے۔ اسکنہ کسی کو ٹھہرانا، کسی کو سکنا دینا، رہائش دینا۔ بحبوحۃ، بحبوحہ بمعنی وسط ہوتا ہے، درمیان ہوتا ہے۔ جنان یہ جنتن کی جمع ہے، جنتن کا معنی باغ۔ اللہ رب العزت مصنف کو اپنی جنتوں کے وسط میں رہائش عطا فرمائے۔ وسط میں، وسط بول کر بہتر اور خیر مراد ہوتا ہے، مانا ہوگا اپنی عمدہ اور بہتر جنتوں میں ان کو رہائش عطا فرمائے۔ فَهَذِهِ فَوَائِدُ وَافِيَةٌ نظمتها فی سلک التقریر، میں نے ان فوائد کو، نظمتها میں ہا ضمیر کا مرجع فوائد، میں نے ان فوائد کو پرو دیا ہے۔ نظم کا معنی ہوتا ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا، اپنے فوائد کی اہمیت اور عظمت اور ان کی قیمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ میرے یہ جو فوائد ہیں، کتاب میں لکھے ہوئے مسائل ہیں، اتنے عظیم ہیں، گویا کہ وہ موتی ہیں، اس لیے اسی کے پیش نظر نظم تو ہا لے کر آ رہا ہے، میں نے ان فوائد کو پرو دیا ہے۔ نظم کا معنی موتیوں کو لڑی میں پرونا۔ سلک کا معنی ہوتا ہے دھاگا، اس دھاگے میں کسی چیز کو پرویا جائے، موتی کو پرویا جائے یا نہ پرویا جائے، پرونے سے پہلے یا پرونے کے بعد، اس دھاگے کو سلک کہتے ہیں۔ لیکن سمت بھی دھاگے کو کہتے ہیں، لیکن اس دھاگے کو کہتے ہیں کہ جس میں موتیوں کو پرو دیا گیا ہو۔ پرونے سے پہلے جو دھاگا ہوتا ہے اس کو سمت نہیں کہتے۔ اس طرح سے سلک اور سمت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ سلک عام ہے، وہ دونوں طرح کے دھاگوں پر بولا جاتا ہے، چاہے اس میں موتی پروئے ہوئے ہوں یا نہیں پروئے گئے ہوں، اور سمت صرف اسی لڑی کو یا اسی دھاگے کو بولیں گے جس میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ تقریر کا معنی ہوتا ہے توضیح، وضاحت، تفصیل، اور تحریر کا معنی ہوتا ہے حشو و زوائد سے خالی کرنا۔ معنی ہے کہ میں نے ان فوائد کو توضیح و تقریر کے دھاگے میں پرو دیا ہے، اور میں نے ان فوائد کو حشو و زوائد کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ تو یہ فوائد جو کافیہ کے مشکلات کو حل کرنے میں کافی ہیں، وافی ہیں، یہ فوائد وہی ہیں جن کو آپ کتاب میں آگے پڑھیں گے۔ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات دھیان سے کتاب کو پڑھیں گے، میری تقریر کو دھیان سے سنیں گے، اور ضروری باتوں کو یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشی خوشی پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے